اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسنر، تھمبنیل کو دیکھ کر آپ کو ویڈیو سمجھ میں تو آ گئی ہوگی، لیکن ایک بات اس سے پہلے پھر آپ کو بتانا چاہوں کہ ڈسکرپشن میں ہم پچھلی ویڈیو کا لنک لگا رہے ہیں، آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اور ہمارا عنوان یہی تھا، سیشن یہی تھا کہ حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض اور ان کے متعدد جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یا پارٹ نمبر 2، 3 جیسے بھی آپ ٹائٹل پڑھ لیں۔ اور ہم اس پچھلی ویڈیو کا لنک بھی لگا رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب آپ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ کو یہ اعتراض بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس کی جانب۔ اگلا اعتراض یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی کو جو ہے وہ گالیاں دلواتے تھے، اور عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک سکولر تو لانتی یہاں تک لکھتا ہے کہ خطبوں میں امیر معاویہ حکم دیتے تھے اپنے گورنروں کو کہ حضرت علی کو ممبروں سے گالیاں نکلواؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا جو کرے گا اس سے بڑا لعنتی پورے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تمام ملائکہ، فرشتوں اور رسولوں اور سب مخلوق کی لعنت ہے اس کی زندگی پہ جو معاذ اللہ مولا علی کو گالیاں نکلوائے گا۔ ایسا ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ امیر معاویہ پر جو ہے وہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، حالانکہ امیر معاویہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں جی، مسلم کی حدیث ہے جس میں کہا گیا، سکرین شاٹ میں لگا رہا ہوں پر پڑھ لیں آپ، تو اس میں کہا گیا لعن اللہ ابو التراب، کہ حضرت سہل بن سعد مدینہ کے گورنر تھے۔ سہل بن سعد کے پاس ایک شخص آیا جو کہنے لگا کہو لعن اللہ ابو التراب، تو لعن اللہ ابو التراب کہا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت سعد نے کہا کہ نہیں، غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا۔ پھر حضرت سعد کو خوش ہو کر کہنے لگے بتائیں ابو تراب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر حدیث لمبی ہے کہ آپ نے ابو تراب کی وجہ بتائی کہ حضرت علی حضرت فاطمہ سے وہ چلے گئے ناراض ہو کر، پھر ابو تراب آپ نے کہا، آپ نے مٹی کا باپ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو۔ خیر یہ پوری وجہ ہے، بخاری کی حدیث بھی حوالہ دیا ہے، لیکن بخاری میں حضرت سہل بن سعد کا وہ گورنر امیر ہونا مقرر نہیں ہے، وہاں پہ یہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ یہ بخاری کی حدیث میں آپ کو لگا دیتا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھیں مسلم اور بخاری کا ایک طرز نہیں ہے، بلکہ دونوں حدیثیں آخر میں جا کے تو ایک ہیں، شروع میں ان کے طرز مختلف ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث میں نے سکرین شاٹ پہ لگائی ہے، مسلم اور بخاری کی حدیث کا کمپیریزن خود ہی کر لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اگلی بات، لعنت کا مطلب عربی زبان کا لفظ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، بار بار قرآن کچھ چاہتا ہے لعنت اللہ الکاذبین، یا لعنت اللہ علی شرکم، یا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، نبی کا فرمان ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ لعنت کے کئی معنی ہیں، یہاں ایک معنی لعنت کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا بھی ہے، تو ممکن ہے یہ معنی ہو۔ اچھا ایک بات، اگلی بات سمجھ لیں، سہل بن سعد مدینہ کے گورنر بنے حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد۔ امیر معاویہ کی وفات ہوئی 1960 ہجری میں، جبکہ سہل بن سعد جو مدینہ کے گورنر بنے وہ تقریباً 70 یا 74 ہجری میں مدینہ کے گورنر بنے ہیں حضرت سہل بن سعد۔ تو ان کو آ کر یہ کہتا ہے، تو اب اس کا مطلب وہ کوئی اور شخص تھا۔ اہل مروان کی بات کی انہوں نے، اہل مروان میں سے ایک شخص تھا، مسلم میں روایت ہے اہل مروان میں سے ایک شخص تھا۔ اب اہل مروان سے معاویہ تو نہیں تھا نا، کیونکہ جو بندہ قبر میں ہو وہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ معاویہ نے ہرگز حکم نہیں دیا، اصل میں ان کو جو مروڑ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ تو دونوں میں آپس میں پھر بھائی ہو گئے، اور ہمیں جو ہے انہوں نے الگ کر دیا۔ پھر انہوں نے مختلف کیٹیگریز کی جھوٹی روایتیں گھڑی اور بتا دی اور لوگوں کے سامنے بیان کر دی، تاریخ کو کالا پانی بنا دیا، کالی تاریخ بنا دی۔ وہ تاریخ جو حضرت امیر معاویہ کے نام سے روشن تھی، اس تاریخ کو کالا کیا ان لوگوں نے۔ تو بہرحال یہ اعتراض بھی درست نہیں۔ بتاؤ مجھے، امیر معاویہ قبر میں سہل بن سعد کو حکم دے رہے ہیں، یا اہل مروان کو حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ سہل بن سعد کے پاس؟ ایسا ہرگز نہیں ہے میرے موضوع سامعین، یہ محض اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس اعتراض کا جواب آپ حضرات نے سن لیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لسنر، اللہ ان دونوں کی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔